औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक बहस बड़ी लंबी कई दिनों से चल रही है, जो मौलाना तारिक जमील की तरफ से जो कोई बयान था, जिसमें जब उन्होंने दुआ की उससे पहले उन्होंने एक बयान दिया जिसके ऊपर उन्होंने मीडिया के ऊपर और पाकिस्तानी जनरल जो आवाम के बारे में बात की, झूठ की और बेहयाई की बात की। और ये इसके ऊपर फिर काफ़ी आप देखें कि एक हिजान पैदा हुआ है और हर एक कोई जो इसके ऊपर को तबसरा कर रहा है, और खसूसी तौर पर मीडिया के जो लोग हैं उसमें एक खासी बड़ी जो तादाद है वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है, कंडेम कर रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं भी मीडिया का एक हिस्सा हूँ और मैं भी एक एनालिस्ट हूँ पॉलिटिक्स का और जियो स्ट्रेटजिक इशूज़ के ऊपर, और मुख्तलिफ चैनल्स पे आप मुझे देखते रहते होंगे, तो मैं भी उनका हिस्सा हूँ। अगर मीडिया को झूठा कहा तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो लेकिन बहरहाल मैं इस पर पहले बात तो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूँकि मैंने बहुत सारे लोगों ने बात की तो मैंने कहा मैं भी आप एक हिस्सा इसमें डाल दूँ, और मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि इसमें मैं अपनी राय जो है आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप सही राय बनाने का आपको आसानी हो उसके अंदर, क्योंकि मुख्तलिफ राय जब आती हैं तो एक अच्छी राय बन जाती है और मामला आगे चलते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अब इस मामले को आगे लेके चलना चाहिए, और इसके ऊपर बहुत बहस होगी, बहुत बातें हो गई, और बात थोड़ी पुरानी भी हो गई है। और इस लिहाज से, और दूसरा एक मौलाना तारिक जमील ने इसके ऊपर माफ़ी भी मांग ली, ओपनली माफ़ी मांग ली, कई चैनल्स पे मांगी है, ये भी उनकी बड़ी बढ़ाई है। पहली चीज़ तो ये है जी कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो मौलाना तारिक जमील साहब का जो एक तो मुकाम जो है बहुत बड़ा मुकाम है मेरी नज़र में, बहुत बड़े आलिम हैं, मुत्तकी और परहेजगार भी हैं, उनकी जो ज़िंदगी है आलमोस्ट ओपन है सबके सामने, कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लग सकता, स्वाई इन चंद इल्ज़ाम आ गए कि कुछ लोग कहते हैं जी वो तवाइफ़ों को तबलीग करते हैं, एक्ट्रेस को तबलीग करते हैं, ठीक है, और उनके पास जाते हैं। वो तबलीग करने जाते हैं ना एक्ट्रेस के पास या तवाइफ के पास। वो यहाँ पे बहुत सारी एक बड़ी तादाद जो है, अब मैं सबको तो नहीं कहता, तवाइफों के पास जो जाती है वो किसी और काम के लिए जाती है, एक्ट्रेसेस के पास जाती है किसी और काम के लिए जाती है, और वो काम वो है कि जो अच्छा काम नहीं है मेरा ख्याल, जिसकी वजह से तवाइफें बनती हैं। तो मेरा ख्याल है तवाइफ से नफरत नहीं करनी चाहिए, तवाइफ बनाने वालों से नफरत करनी चाहिए। कौन बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं, जो हम तवाइफें अव्वल तो उनको मजबूर करते हैं कि तवाइफों की ज़िंदगी गुजारें, और उसके बाद फिर हम उसका नाजायज़ फ़ायदा उनसे उठाते हैं, और वो बदनाम हो जाती है, हम शुरफा रह जाते हैं। अब मौलाना तारिक जमील जो है उनके ज़हन में एक चीज़ आई, उन्होंने तलम्बा में उनका एक उनके होम टाउन जो उसके पास एक आप कह लें कि बाज़ार हुसन है या तवाइफ खाना कह लें, वो था। उनके ज़हन में एक आया कि ये एक सेगमेंट ऑफ लाइफ जो है या एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है ये महरूम रह गई तबलीग से, इन पे क्यों ना काम किया जाए। उन्होंने वहाँ जाके काम किया, इनिशिएटिव लिया, बड़ा बोल्ड इनिशिएटिव था, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ उस पर। और उन्होंने जाके वहाँ पे उनको रिस्पॉन्स भी अच्छा आ गया। अब वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक वो जो अपने मकसद में वहाँ कामयाब हुए हैं और उनको राय रास्ते ले आए। ये जो मौजूद है तवाइफ वाला, इस पर मैं एक अलग वीडियो किसी वक्त बनाऊँगा कि तवाइफ बनती कैसे है, तवाइफ कसूरवार है या तवाइफ बनाने वाले कसूरवार है। ये एक अलग, चूँकि लंबा टॉपिक हो जाएगा तो उसमें एक अलग मैं कभी बात करूँगा इस पर इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और तौफीक दी। तो मैं चूँकि वकील आदमी, मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं, तो हमें हर एक का पता होता है कि स्मगलर कैसा होता है, चोर कैसा होता है, डाकू कैसा होता है, कातिल कैसा होता है, किन हालात में उसने ये किया, और तवाइफ कैसी हुई, क्योंकि कई बार ऐसी खातन भी आ जाती है, उनके मुख्तलिफ लीगल मैटर्स होते हैं। तो आई अप्रिशिएट मौलाना तारिक जमील कि उन्होंने कई एक्ट्रेसेस को जो शायद भटक गई थी थोड़ी सी, सारी एक्ट्रेसेस नहीं भटकी होती, लेकिन कुछ वो थी, उनको राय रास्ते पे लाए, उसका वो बायस बने। और इसी तरह जो तवाइफें जो भटकी हुई थी, तो मैं तो कहूँगा बाकी तवाइफों को भी विज़िट करें, तो उनके लिए भी कुछ करें, और इसमें ओवरऑल हमारी पूरे मुल्क के जो जयीद लोग हैं या जो साबिक़ इस्ताद हैं वो कंट्रीब्यूट करें उसके अंदर, ताकि उनको भी
ایک گناہ کی زندگی سے بچایا جائے اور اس دائرے میں لایا جائے. اب کمنگ بیک، مولانا طارق جمیل کا مقام میں نے پہلے بتایا کہ بہت بڑا، کیونکہ جتنی ان کے دین کی خدمت کی بچپن سے لے کے، یعنی لڑکپن سے لے کے انہوں نے اپنی جو دنیاوی تعلیم چھوڑ دی، سب کچھ کیا، اور جس انداز سے وہ تبلیغ کرتے ہیں، جس انداز سے وہ بولتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں ہر ایک. اب رہا سوال کہ اس کے اندر کئی باتیں وہ ہو سکتا ہے کیونکہ انسان منہ سے نکل جاتی ہیں. سم ٹائم آپ کہہ لیں کہ لوگ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بات زیادہ بھی شاید کر جاتے ہوں گے، جو لگتا بھی ہے سم ٹائم کہ شاید زیادہ بات کر رہے ہیں، لیکن ان کا آبجیکٹو شاید یہی ہوتا ہوگا کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں، موٹیویٹ کریں کہ براہ راست پہ آ جائیں. تو اس حد تک میں یہ سمجھتا ہوں ہے. اب انہوں نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا جو ویسے ان کو نہیں دینا چاہیے تھا، کہ سارا میڈیا، سارا ملک جو بے حیائی میں ہے یا اس طرح کی باتیں، سارا جھوٹ پہ ہے، سارے جھوٹے ہیں. یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ کو نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن چونکہ نہ وہ پولیٹیشین ہے، نہ وہ ہماری طرح آپ کہہ لیں کہ میڈیا کے لوگ ہیں اور اینالسٹ ہیں کہ ہم ایک ایک لفظ کو آپ ٹھوک بجا کے بولتے ہیں. اگرچہ ہر شخص سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جب وہ کیمرے کے سامنے، بلکہ عام زندگی میں بھی، کہ وہ کوئی ایسا لفظ نہ بولے جس سے کسی کی دل زاری ہو. لیکن انہوں نے انوسینٹلی، معصومانہ انداز میں، ایک سادہ سے بندے ہیں، انہوں نے یہ بات کہہ دی. اب ویسے بھی پاکستان میں کلچر ہے کہ ہم کہتے ہیں جی سارے چور ہیں، ہر کوئی بندہ یہ کہتا ہے. کوئی پولیس اسٹیشن جائے تو کہتے سارے چور ہیں، حالانکہ میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ کئی ایسے پولیس آفیسر ہیں کہ جو اپنے گھر کے علاوہ کہیں کھانے نہیں کھاتے. یہ پچھلے دن ایک ایس ایس پی ریٹائر ہوئے ہیں، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں. ان کے پاس ڈنگ کا لباس بھی ہوتا تھا. دیر آر سو مینی ایگزامپلس. اس وقت بھی پولیس کے اندر جو نمایاں نظر آ رہے ہیں وہ ضلعوں میں جو پوسٹنگ ہے، جن لوگوں کوئی ایس پی لگا، کوئی ڈی اے جی لگا، کوئی ڈی جی ایس ایچ او لگا، وہ آپ کو نظر آتے ہیں. اور ان میں بھی کئی بہت سارے اچھے ہیں، لیکن چونکہ فاصلہ ہے نا عوام کا اور پولیس کے درمیان فاصلہ، ان کو پتہ نہیں ہے. تو میں بینگ وکیل ہونے کے میرا ان کے ساتھ ایک رابطہ ہے. تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے اچھے لوگ، بڑے بڑے نیک لوگ اس کے اندر موجود ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈیشا جی ریٹائر ہوئے ہیں، نام نہیں دیتا میں ان کا. تو ایک بار وہ مجھے ملے، اس وقت وہ ایس پی تھے. تو وہ کہنے لگے سی ایس ایس کرنے کے پہلے وہ لیکچرر تھے ایک گورنمنٹ کے کسی کالج میں. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ امتیاز صاحب میں نے غلطی کی، میں نے سی ایس ایس کیا. میں ادھر رہتا تھا، میں اس وقت گریڈ پتہ 19 ہو جاتا یا 20 ہو جاتا جو بھی تھا، اور میں اب کتابیں لکھتا، یہ کرتا وہ کرتا. تو وہ ایڈیشنل آئی جی پولیس ریٹائر ہوئے ہیں. تو ان کی لائف بھی میرے سامنے ہے. کبھی میں نے ان کے بارے میں ان کی کوئی نہ رشوت کی بات سنی، نہ کوئی اس طرح کی بد اخلاقی کی بات سنی. تو بہت سارے لوگ موجود ہیں. تو اس لیے، لیکن جنرلی ہم کہتے ہیں سارے جو پولیس والے رشوت لے رہے ہیں سارے ظالم ہیں، یا سارے جو ہے جی پٹواری برے ہیں. کئی پٹواری بڑے اچھے ہوں گے. یا سارے جو ہے ڈپٹی کمشنر برے ہیں. جی سارے نہیں ہو سکتے. کبھی میں ڈپٹی کمشنر میں بھی کئی کو جانتا ہوں، کئی میرے دوست، 2-3 کو تو میں ڈائریکٹ جانتا ہوں جو کمشنر لیول پہ رہے. اور ان میں سے ایک وہ تھے جو اپنے گاؤں جب جاتے تھے تو سرکاری گاڑی لے کے نہیں جاتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی، میں ان کا قریبی دوست تھا. تو کہنے لگے بھی مجھے گاڑی چاہیے کسی کی اگر مل جائے تو. آپ کے پاس وہ ایک ہی ہے لیکن کوئی اور کہیں سے مل جائے تو. اور جا کے وہ ٹریکٹر چلاتے تھے گھر کے اپنے کھیتوں میں جا کے خود گرمیوں میں. تو ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. لیکن سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہم دیتے ہیں، اسی کلچر کا حصہ ہے. مولانا طارق جمیل انہوں نے اس طرح دے دیا. اب اس کے بعد پھر آپ دیکھیں شور مچ گیا، اور اس میں مختلف لوگوں نے، مختلف ہمارے اینکر حضرات جو ہیں، ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے اپنے انداز سے اس پہ تبصرہ کیا ہے. تو لیکن مولانا طارق جمیل کو میں پھر بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ویری نیکسٹ ڈے جب ان کو چینلز پہ بلانا شروع کیا تو انہوں نے وہاں پہ معافی مانگ لی، اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے اگر کسی کا دل دکھایا تو وہ. پھر انہوں نے یہ وضاحت بھی کی کہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی لوگ، سارے نہیں ہوتے. تو اب میرا خیال ہے کہ اس بحث کو یہ ختم کر دینا چاہیے، اور جو مولانا طارق جمیل ہیں ان کا جو مقام ہے میرا خیال ہے کہ اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور ہمیں غنیمت جاننی چاہیے کہ ایسے عالم جو تعصب سے پاک ہے، جو کنٹروورشل چیزوں میں نہیں پڑتے. یہ وجہ انہوں نے فوراً معافی مانگ لی. وہ کنٹروورسی میں پڑھتے نہیں ہیں، عام طور پر کسی کو برا کہتے نہیں ہیں. جنرلی میں نے جو جنرلی ان کو دیکھا، پرسنلی تو میں نہیں ان کو ملا، لیکن جو ان کے پروگرامز ہوتے ہیں، جو ان کے خطابات ہوتے ہیں، اس کے اندر سے جو میرا امپریشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ
کبھی کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتے، کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے، کبھی وہ مختلف جو مسالک ہے آپ نے دیکھا، کبھی وہ کسی مسلک کے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کسی مسلک کے ساتھ، کبھی کسی مسلک کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرتے، کنڈیم نہیں کرتے. جیسے ہمارے ہاں کچھ علماء کرام ایسے ہیں کہ جو اپنے اپنے مسلک کی تعریف کرتے ہیں اور باقی کو کنڈیم کرتے ہیں، اور کئی تو کسی کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر دیتے ہیں. تو یہ وہ نہیں کرتے. یہ چند ایک جو آپ کہہ لیں معتدل علماء کرام ہیں جو بیلنسڈ بات کرتے ہیں، وہ ان میں سے یہ شامل ہے. اور بھی ہیں علماء کرام کچھ، لیکن یہ بھی ان میں شامل ہے. تو یہی میں چاہتا تھا کہ اپنا کنٹریبیوٹ کروں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ دوسرے پہ کرٹیسائز کریں، ہم جو میڈیا والے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. ہم اگر کسی میں کوئی برائی دیکھتے ہیں، میڈیا والے نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی جو بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی عوام ہیں، کوئی کسی بھی رول میں ہے، چاہے وہ کوئی سروس میں ہے، چاہے کوئی بزنس میں ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اب آپ دیکھیں نا، ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک چھابڑی والا جو ہے جو فروٹ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اگر آپ رستے پہ رک کے اس سے کوئی چیز خریدنا چاہے، آپ کے جی سیب کا کیا ریٹ ہے، تو وہ فوراً ریٹ نہیں بتاتا، وہ بلکہ پہلے آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی گاڑی کو دیکھتا ہے اور پھر ریٹ بتاتا ہے. تو وہ داؤ لگانے کے چکر میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کو داؤ لگانے کے چکر میں ہوتا ہے. اب دیکھیں میں نے بھی ہار کہہ دیا، یعنی سویپنگ اسٹیٹ دے دیا، کیونکہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ہی ہوں گے، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جو صحیح اور حلال کمانے کے لیے، وہ اگر کوئی دکاندار ہیں تو وہ صحیح ریٹ لیتے ہوں گے، وزن صحیح کرتے ہوں گے، کوالٹی صحیح دیتے ہوں گے. لیکن میجورٹی ہے ایسی کہ جو داؤ لگانے کے چکر میں. اور یہ صرف دکاندار نہیں ہے بلکہ ہر شخص ہی ہے. ایون جو جابس پہ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ، ٹائم نکالو، آج کا دن گزارو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے یہ چیزیں، اس طرح کے لوگ سیاستدانوں میں بھی ہوں گے، میڈیا کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے. تو اس لحاظ سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگر کسی میں ہمیں کوئی برائی نظر آئے تو اس کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے، اس کو اوپنلی اچھالنے کے بجائے، ہم کوشش کریں کہ وہ ہم میں وہ برائی اگر ہے تو اس کو ختم کریں، یا اگر نہیں ہے تو اس کو نہ آنے دیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے، اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے جو ملنے والے سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.